العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم اے علوم اسلامیہ کے لازمی کورس مطالعہ قرآن حکیم کوڈ 971 کے پہلے پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم رب کائنات کی جانب سے وہ آخری ہدایت ہے، آخری پیغام ہے جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو اس وقت ہمارے پاس اپنی اصلی اوریجنل اور پیور فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا جس طرح کے اور باقی آسمانی کتابوں میں ایسا ہوا ہے۔ اور یہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ قرآن اپنی اصلی اور بالکل خالص حالت میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مذاہب عالم جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آسمانی ہدایت موجود ہے وہ اپنی اصلی اور خالص شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں، کچھ انسانی کاوشیں، کچھ انسانی افکار بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اعزاز اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی قوم کو حاصل ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی ہدایت جو موجود ہے وہ اپنی خالص اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی بھی کتاب کی جانب اتنی توجہ مبذول کی ہو جتنی کہ قرآن حکیم کی جانب ہوئی ہے۔ اور پوری تاریخ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن حکیم کی حفاظت، اس کی جمع و تدوین، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تفسیر، یہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں قرآن سے متعلق، ان کے سلسلے میں جتنی کاوشیں، جتنا کام قرآن حکیم کے حوالے سے ہوا ہے، اتنا کام اس کا بلکہ عشر عشیر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کی کسی بھی کتاب پر ہوا ہو۔ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ ایم اے علوم اسلامیہ کے لازمی کورس مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے جمع و تدوین قرآن۔ اس سلسلے میں ہم نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ اساتذہ کرام، سینئر اساتذہ کو ہم نے دعوت دی ہے جو اظہار خیال فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں ان کو اظہار کی دعوت دوں، میں مختصراً ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد عبداللہ عابد صاحب۔ آپ ڈی آئی خان یونیورسٹی گومل یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں، جو آج کے اس پروگرام کے مرکزی جو خطاب ہے وہ آپ فرمائیں گے۔ اس پروگرام میں آج کا جو پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ عابد صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں میں دعوت دیتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ عابد صاحب سے کہ وہ تدوین و جمع قرآن کے موضوع پر اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے، خصوصی احسان فرماتے ہوئے ہمیں ہمارے مقصد حیات سے بھی مطلع فرما دیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انسانوں کو ان کے مقصد حیات سے آگاہ فرمایا۔
اللہ رب العالمین کا اس سلسلے میں خصوصی کرم یہ بھی ہے کہ اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف آسمانی کتب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتب نازل ہوئی، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھا، اور تا قیامت یہ اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ آخری کتاب تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے عالم بالا میں بھی اور عالم دنیا میں بھی اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جہاں تک عالم بالا میں قرآن مجید کی حفاظت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کے 3 نزول اس پر شاہد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ کی طرف منتقل فرمایا، یہ اس کا پہلا نزول ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ نزول جو تھا یہ یکبارگی تھا۔ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت کی طرف تھا، اور یہ نزول جو تھا یہ بھی یکبارگی تھا۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اس کا ذکر اس انداز سے بھی ملتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا عالم بالا میں بھی بہترین بندوبست کیا گیا، اور پھر جب اس کا تیسرا نزول آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوا تو یہ بتدریج نزول تھا، یہ یکبارگی نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی کے کم و بیش 23 سال میں اللہ کی حکمت کے مطابق قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا گیا۔ دیکھیے اس ترتیب کو، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا عالم بالا میں بھی انتظام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ دنیا میں نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قرآن مجید کی آیات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچ گئی، تو پھر یہاں پر بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اب دنیا میں اس کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا اس کے 3 ادوار ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی حفاظت کا انتظام ہوا، دور صدیقی میں بھی ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے قرآنی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل فرماتے تھے اور اس کی تلاوت فرماتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ذہن نشین کر لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد فرما لیتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کی طرف ان آیات کو منتقل کرتے تھے، اور وہ آیات جو ہیں وہ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے اس کی صدری حفاظت یعنی سینوں کے اندر محفوظ ہونے کا انتظام جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر پورے کا پورا قرآن مجید محفوظ ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے اس کو حفظ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ کسی دور کے اندر کسی چیز کو محفوظ کرنے کے جو ممکنہ طریقے ہیں وہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر ان کو اڈاپٹ کیا گیا۔ وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ ان میں جو سب سے قدیم طریقہ ہے، جب انسان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے
جب انسان کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹیز نہیں تھی، جب اس کے پاس کسی چیز کو ٹیپ کرنے کے ذرائع موجود نہیں تھے، تو اس دور میں سب سے اولین طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز کو حفظ کر لیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات کو حفظ کیا، قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کسی چیز کو محفوظ کرنے کی جو اس دور میں ممکن تھی وہ کتابت تھی۔ اگرچہ اس دور کے اندر کاغذ اور پینسل کی، قلم کی وہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی جو بعد کے ادوار میں ہوئی، لیکن اس دور میں جو ممکنہ صورتیں تھیں کتابت کی، ان تمام کو اڈاپٹ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن مجید کی آیات کو صحابہ کی طرف منتقل کرنے کے بعد اس چیز کا ہی اہتمام نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ ان کو یاد کر لیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی کی ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی۔ وہ قرآن مجید کی آیات کو لکھتے تھے، اور لکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس زمانے میں چمڑے کے ٹکڑوں پر، اسی طریقے سے پتھر کی بعض سلیٹوں پر، اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بعض تختیوں پر، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ اور بکری کے شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جو کچھ طویل ہوتی ہے، اس پر بھی قرآنی آیات کو لکھا گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ کھجور کے تنے کے ساتھ متصل جو اس کا پتا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیات کو لکھا گیا۔ یعنی اس دور میں جو کتابت کی ممکنہ صورتیں تھیں وہ ساری کی ساری اختیار کی گئی۔ تیسری صورت کسی چیز کو محفوظ کرنے کی یہ ہوا کرتی ہے کہ اس چیز کو بار بار استعمال میں لایا جائے۔ تو تیسرا طریقہ جو تھا وہ تعامل کا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں قرآن مجید کے احکام کو نافذ کیا ہوا تھا، اور یہ طریقہ بھی کسی چیز کی حفاظت کا ایک ممکنہ طریقہ تھا، اور اس کو بھی اختیار کیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جمع و تدوین قرآن کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو 3 طریقے اختیار کیے گئے، اس میں حفظ بھی شامل تھا، اس میں کتابت بھی شامل تھی، اور اس کے اندر تعامل بھی شامل تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کی گئی۔ اس کی کیا صورت تھی؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ اسلامیات کے طلبہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ یمامہ تھا۔ اس جنگ یمامہ میں کثرت سے حفاظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق 70 کے قریب حفاظ صحابہ جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو اس چیز کا خطرہ پیدا ہونے لگا کہ قرآن مجید جو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ جو سینوں کے اندر محفوظ ہے، جس کو دوسری نسل تک منتقل کرنے کا فریضہ مسلمانوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہ جائے۔ اگرچہ ان سب کا یہ ایمان تھا، اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں خود وعدہ فرمایا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو وعدہ فرمایا اس کی تکمیل ہوتی رہی۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جب کثرت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو اس ضرورت کا احساس ہوا کہ قرآن مجید جو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ تھا اور کتابی شکل میں متفرق جگہوں پر موجود تھا، ان تمام کو یکجا کر لیا جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا فریضہ سر انجام دیا، اس کو یکجا کتابی شکل میں جمع کیا گیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا تھا، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی جمع و تدوین جو تھی وہ ممکن بھی نہیں تھی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ممکن اس لیے ایک تو اس وجہ سے نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے جو جمع و تدوین کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کاغذ قلم کی وہ سہولت نہیں تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، جو سہولت بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے
کہ نسخ تلاوت کا بھی احتمال تھا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کا شان نزول مختلف ہے، لیکن قرآن مجید جب کتابی صورت میں ترتیب دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق جب اسے ترتیب دیا تو یہ صورت مختلف تھی، اس میں بھی اللہ کی حکمت شامل تھی، لیکن اگر رسول اللہ کے دور میں اس کو مرتب کر لیا جاتا، یکجا کتابی صورت میں جمع کر لیا جاتا، تو بعد میں نازل ہونے والی آیات جو ہیں ان کے ایڈجسٹ کرنے میں شاید مشکل پیش آتی۔ تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ کتابی صورت میں ایک جگہ جمع ہونا اس کا ممکنات میں سے بھی نہیں تھا، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ دور صدیقی میں جب اس کی ضرورت پڑی تو اس کو ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ اس دور صدیقی میں اس جمع و تدوین قرآن کے محرک جو تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے راغب فرمایا تھا۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ دور صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا۔ اس احتیاط کے سلسلے میں دو صورتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اس جمع و تدوین قرآن کے سلسلے میں کتنی فکر لاحق تھی۔ تو جس کمیٹی کی ذمہ اس جمع و تدوین قرآن کا کام یہ سونپا گیا تو دو کام ان کے ذمہ لگا دیے گئے۔ ایک یہ کہ وہ قرآن مجید کی آیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتائی ہوں، صحابہ کرام نے رسول اللہ کے سامنے ان کو یاد کیا ہو، اور اس پر دو گواہ بھی موجود ہوں، ان آیات کو جمع کیا گیا۔ دوسری بات، جو آیات مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی ان کو بھی جمع کیا گیا، اور ان کے بعد ان کو ٹیلی کر کے قرآن مجید کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے گئے جو اس دور میں ممکن تھے۔ جمع و تدوین قرآن کا جو تیسرا دور ہے وہ دور عثمانی کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دور صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا پروسیس مکمل ہو چکا تھا تو پھر دور عثمانی میں جمع و تدوین قرآن کی کیا صورت تھی؟ تو وہ صورت یہ تھی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں اسلامی سلطنت جو تھی اس کی طوالت بہت زیادہ ہو چکی تھی، اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، قرآن مجید اور رسول اللہ کے فرامین جو ہیں یہ مختلف علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف لوگوں نے جس قرأت میں اور جس تلفظ سے قرآن مجید کو سیکھا تھا اسی پر وہ قائم تھے، اور دوسروں کو بھی وہ اسی کے مطابق سکھلاتے تھے۔ چنانچہ مختلف قرأتیں موجود تھیں تو قرأت میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ اختلاف دور دراز علاقوں میں تو کجا، خود مدینہ کے اندر بھی یہ اختلاف رونما ہونے لگا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ جب اس طرف دلائی گئی تو ان کو سخت فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی قائم کی، اور یہ جو اختلاف قرأت والی بات تھی اس اختلاف قرأت کے مسئلے کو دور کر دیا اس کمیٹی نے، اور یہ کام کیا کہ جس قرأت پر قرآن مجید نازل ہوا تھا اسی پر سب کو متفق کر دیا، باقی جتنے نسخے تھے وہ کالعدم ہو گئے، اور صرف وہی نسخہ جو قرأت حجاز پر تھا اس کو باقی رہنے دیا گیا، اور اس کا نام امام رکھ دیا گیا، اور اس کی نقول جو ہے وہ تمام کیپٹلز میں یعنی پروونشل کیپٹلز جو تھے ان کے اندر ان کو بھجوا دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین جو ہے اس کے پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی، عالم بالا میں بھی اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور عالم دنیا میں بھی اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ یا بروشر یا چھوٹی سی ایک کتاب کوئی شخص اسے من و عن یاد نہیں کر سکتا ہے، بار بار اس میں غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ عرب تو عرب، جو عجم ہیں ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، خواتین، غرضے کہ انسانی زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں
اپنی اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اور یہ ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی جمع و تدوین میں کتابت بھی ہے، اس کے اندر تعامل بھی ہے اور اس کے اندر حفظ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے اس کی حفاظت کا اللہ نے بندوبست فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی حفاظت کا بندوبست ہوا، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس طرح اس کی حفاظت کی، اس کو صدق دل سے یاد کیا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور یہ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں ہم تک پہنچ گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی شخص اس میں کسی قسم کی تحریف کی کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی طرف پوری توجہ کریں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف اساتذہ کی نہیں، یہ صرف علماء کی نہیں، یہ سب مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے۔ یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی علوم کو سیکھے، قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے اور اس کو دوسروں تک منتقل کرے، اور خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کے عمل کی طرف راغب کرے۔